نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله العظيم۔ آپ تمام حضرات کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں، اور خصوصاً I am very thankful for our honorable نام حضرت کا Shravan Kumar sir that you have given your leisure time for us, and all of those who are sitting on the stage also, and who are alhamdulillah they gather in this Eidgah. May Allah give you the success, and may Allah give us the profit what we can do in dunya and akhirah inshallah۔ بہرحال بھائی جو حضرات ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آج تک جو سکون تھا آج وہ سکون کیوں نہیں ہے؟ آج تک جو ہم اطمینان کی نیند سوتے تھے وہ اطمینان کی نیند کہاں اڑ گئی ہے؟ جو ہم مزے سے کھاتے تھے تو ہمارا دل بھی سکون سے اور زبان بھی مزیدار ہوتی تھی، اور آدمی پورے اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ لیکن آج وہ حالت کیوں نہیں ہے؟ بستر پہ لیٹے ہیں تو بھی کہیں نہ کہیں ڈر ہے دل کے اندر، بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈر ہے دل میں، بیوی ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو یہ ڈر ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ آج کی یہ حکومت وہ دن ہمیں دکھا رہی ہے، اگرچہ کہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا وہ دن، کہ جہاں میں بیٹھا ہوں میری بیوی بیٹھی ہے، میرے بچے بیٹھے ہیں اور میرے ماں باپ بیٹھے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ میں کسی اور سینٹر میں چلا جاؤں گا، میری بیوی کو کسی اور ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا جائے گا، اور میرے بچوں کو کسی اور ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا جائے گا، ماں باپ کو کہیں اور پھینک دیا جائے گا۔ تو اندازہ لگاؤ، کیا اسی لیے ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے ہندوستان کی آزادی کے اندر اس سرزمین کو خون دیا تھا کہ میرے آنے والی نسلوں کو پریشان کیا جائے، آنے والے مسلمانوں کو ان کی زندگی کو تباہ و برباد کیا جائے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم کو ہماری تاریخ کو جاننا چاہیے۔ جب تک ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا تھے تو پھر آج ہم زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہوتے۔ پہلے ہم کو جاننا پڑے گا کہ ہم کیا تھے۔ ہندوستان کو جب بھی کسی بھی موقع پر اگر خون کی ضرورت پڑی، کسی بھی موقع پر ہندوستان کے جھنڈے کو اٹھانے کی ضرورت پڑی، کسی بھی موقع پر ہندوستان کے عزت کو پوری دنیا کے اندر بچانے کی ضرورت پڑی، تو پہلے صفِ اول میں جو کھڑا رہا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ حکومت ہمیں ڈرا رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے، آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کر کے اس کا نشانہ اور ٹارگٹ جو ہے سب سے پہلے عیسائیوں پر، پھر کمزور اور غیر سیکولر ہندوؤں پر، پھر اس کے بعد تمام مذاہب کے لوگوں پر کیا جائے گا۔ اور ان کا جو مقصد آج یہ جو ان لوگوں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان کا اگر نام لے لیں گے تو سارے مذہب والے مسلمان کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ لوگ بہت چالیں چلتے ہیں، کفار ہو یا دشمن ہو،
اپنی چال چلنے لگتا ہے، لیکن اللہ اپنی چال جب چلنے پہ آتا ہے تو ساری چالیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ جب اپنا پلان چلانے پہ آتا ہے تو سارے پلان فیل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ تقریباً 70 سال سے، ہندوستان کی آزاد ہونے کے بعد سے، کبھی بھی آر ایس ایس والوں نے ناگپور کے اندر اپنے جو ان کا سینٹر ہے اس پر کبھی انہوں نے ہندوستان کا ترنگا نہیں لہرایا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد ان کی کوشش رہی، ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کیا گیا اور مسلمان خاموش رہا، سہتا رہا، اور اس کے بعد ان کا یہ حکومتی لائن سے پولیٹیکل ونگ جو آر ایس ایس کا ہے وہ بی جے پی ہے، اور وہ حکومت میں آ گئی۔ کس طریقے سے آئی، کیسے آئی، یہ ہر کوئی ہندوستان کا ناگرک اور ہندوستان کا سٹیزن جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، آنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں پہ مستقل حملوں پہ حملے، کبھی لو جہاد کا نام لیا گیا، کبھی گھر واپسی کا نام لیا گیا، مسلمان خاموش رہا۔ علماء نے صبر کی تلقین کی، مسلمان علماء کی مان کر اپنے آپ کو صبر کے اندر رکھا۔ 3 طلاق کا بل لایا، مسلمان نے صبر کیا۔ 370 کو لایا، مسلمان نے صبر کیا۔ بابری مسجد کا مسئلہ آیا، مسلمان نے صبر کیا۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ مسلمان کی غیرت مر چکی ہے، اب انہوں نے فوراً نکال کر کے این آر سی کو جو ہے لایا اور اوور کانفیڈنس کے اندر آ گئے کہ اب مسلمان کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف کھڑ نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھو، یہ مسلمان قوم ایک زندی قوم ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، لکھنؤ کے اندر ایک رکشہ چلانے والا شرابی ہے، بے نمازی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر دین کا کوئی جو ہے جھلک نظر آتا ہے۔ جب وہ راستے سے جا رہا تھا، کسی نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گالی دی، گستاخی کی، تو رکشے والے نے اتر کر فوراً اس کو قتل کر دیا، ایسا مارا کہ اس کی موت ہو گئی۔ اس کو لے جا کر جیل میں رکھا گیا، اور اس کے بعد اس کے وکیل نے، لائر نے کہا کہ دیکھ، اگر تجھے باہر آنا ہے تو ایک بات بولنا پڑے گا۔ کیا بولنا پڑے گا؟ کہ تجھے یہ بولنا پڑے گا جج کے سامنے کہ جس وقت میں نے اس کو مارا میں نشے میں تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کر رہا ہوں۔ رکشے والے نے کہا ٹھیک ہے۔ جب جج کے سامنے ہوا تو اس وقت اس نے کہا، جج نے پوچھا کیا بھائی تم نے مارا ہے؟ ہاں مارا ہے۔ لیکن جج صاحب، اتنے میں وکیل نے کہا، لائر نے کہا، جج صاحب میرا جو کلائنٹ ہے یہ جو ہے نشے میں تھا، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اب یاد سنو، غور سے سنو اس رکشے والے کا جواب کیا تھا۔ انشاءاللہ ہمارے اندر بھی وہ دل ہے جو دھڑکتا ہے، ہمارے دل میں بھی وہ نور ہے جس نور کی کرن جا کر کے مدینے میں آرام کر رہے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ٹچ ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری ماؤں نے جو ہم کو جنم دیا ہے کہ سر جھکانے کے لیے جنم نہیں دیا، ہم نے سر کبھی نہیں جھکایا، سر کٹانے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، لیکن کبھی انسان جو ہے مسلمان سر جھکاتا نہیں ہے۔ ہندوستان کے سینا کے اندر ایسے بہت سے واقعات ہیں، اور ہندوستان کی آزادی کے وقت میں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شاملی کا میدان ہے، اور مسلمان آگے بڑھ کر کے انگریز کو بھگا رہا ہے۔ تو یہ قوت اور طاقت، یہ بہادری ہمیں وراثت کے اندر ملی ہے، اور تم ہم کو ڈرانا چاہتے ہو؟ ارے بھائی، ہمارے ڈی این اے کو تو ٹیسٹ کر لو، ہندوستان کی مٹی کا ڈی این اے دیکھو، اور ہندوستان کے جو سٹیزنز ہیں ان کا ڈی این اے دیکھ لو تو ملے گا، چاہے کسی بھی ٹکڑے سے آپ نکال لو ڈی این اے۔ لیکن یہ آر ایس ایس کے لوگ، اور یہ لوگ جو آج سکتے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو آج کرسیوں پہ ہمارے ووٹ کی بنیاد پر بیٹھے ہیں، اگر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرو گے تو ان کا ڈی این اے آپ کو انگلینڈ کے میوزیم میں انگریز فرنگی کے رکھے ہوئے جوتے کی پالش سے ملے گا، ہماری ہندوستان کی مٹی سے ملنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال رکشے والے نے کیا کہا کہ جج صاحب، میں نے جب اس کو مارا تو اس سے پہلے تک میں نشے میں تھا، نافرمانی کے نشے میں تھا، میں
ضلالت کے نشے میں تھا، لیکن جس وقت اس نے میری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا تو سارے نشے چھوٹ گئے، اور اسی وقت میں ہوش میں آیا، اور ہوش میں آ کر کے میں نے اس آدمی کا قتل کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہوش کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بڑوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی کارگزاریاں سناتے ہیں، انہوں نے آزادی میں ایسی قربانی دی۔ آج ہم کو بولنے کے لیے ہمارے بڑوں نے تاریخ بنائی، کل میری اولاد کیا بولے گی اپنی اولاد کو؟ ہم کیا تاریخ بنائیں گے اگر آج ہم اپنے گھروں میں سوتے رہے، آج ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہے، بس یہ سوچتے رہے جو کرنے والے ہیں کر رہے ہیں، مجھے میری دکان سے مطلب، مجھے میرے مکان سے مطلب۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، خود جاگو، اپنے احباب کو جگاؤ، اور یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت تو میدان میں اتر کر کے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو اور ہماری آئین کو، ہمارے دستور کو بچانے کا وقت ہے۔ جب 370 کا مسئلہ آیا تو صبر کیا، بابری مسجد کا مسئلہ آیا تو صبر کیا، 3 طلاق کا مسئلہ آیا تو صبر کیا، جب NRC آیا تو مسلمان کیوں اٹھا؟ مسلمان راستوں پہ کھڑا ہوا، مسلمان صرف اپنی قوم کے لیے نہیں کھڑا ہوا، مسلمان اپنے لیے بھی کھڑا ہوا، سیکولر ہندو کے لیے بھی کھڑا ہوا، کرسچین کے لیے بھی کھڑا ہوا، سکھ کے لیے بھی کھڑا ہوا، عیسائی کے لیے بھی کھڑا ہوا، اور سب سے آگے بڑھ کر کے اپنے ہندوستان کی وفاداری کا ثبوت مسلمان پیش کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم بھی اپنے ثبوت کو پیش کریں گے۔ ہم کیسے پیش کریں گے؟ میدان میں اتر کر کے ہم اپنے ثبوت کو پیش کریں گے۔ ہم اپنے کاغذات کے ذریعے سے ہم آپ کو NRC نہیں دکھائیں گے، CAA نہیں دکھائیں گے، اور یہ NPR کے اندر اپنی رجسٹری کے لیے ہم اپنے کاغذات کو کیوں بتائیں؟ اس لیے میرے محترم بھائیو، NRC، CAA، NPR کا جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے، اس وقت سب سے پہلی بات ہے اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ سے ہمارا تعلق ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، جو بھی ریلیاں ہو رہی ہیں، جو بھی محنتیں اس لائن سے ہو رہی ہیں، ہر ایک شعبے، ہر ایک لائن کے اندر ہم حصہ لے کر کے اس نیت سے کریں کہ ہمارے سارے ہندوستانی بھائی، ساری ہندوستانی سٹیزنز کی حفاظت ہو جائے، اور اللہ اس ناپاک طاقت کو، اور یہ غیر ملکی اگر ہم کہیں تو کوئی بھی دور کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آج جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو ہندوستان کے آئین اور دستور کے خلاف جو NCR NRP لا رہی ہے، اللہ کرے کہ ہماری ان محنتوں کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو واپس کرا دے۔ آگے جو NRC کیا ہوتا ہے، CAA کیا ہوتا ہے، اور NPR کیا ہوتا ہے، ہمارے جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے احباب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ غور سے سنیں، اور اپنے دوستوں، احباب کو، گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں تک بھی بات کو پہنچائیں۔ اور جو موقع مجھے یہ دیا گیا ہے، میں اس پر عبدالرحیم بیگ صاحب کا میں شکر گزار ہوں، ہمارے اسی طریقے سے حسین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ زیادہ وقت لینے سے میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔